اس بیچاری کی 15 روز بعد شادی ہونے والی تھی۔ تم تصور نہیں کر سکتے کہ وہ بہن کا سہارا بننے کی بجائے اس کا زیور لے بھاگا اور بعد میں ایک سینما کے قریب سے ہیروئن کے نشے میں دھت گرفتار کر لیا گیا۔ پورا گھرانہ تباہ ہو گیا۔ اب کون اس کی بہن کا ہاتھ تھامے گا؟ مجھے زیادہ دلگیر نہ کرو یار، میں نے آہستگی سے کہا۔ میں بھی یہ سب دیکھتا اور پڑھتا رہتا ہوں، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی سامنے ہوتا تو اسے ہی ٹھکانے لگا دیتے۔ B4 کا سراغ نکالو نا، اس نے رازدارانہ لہجے میں کہا اور میں ہنس پڑا۔ B4 اور اس کے سامنے بیٹھا تھا اور وہ اسی کا متلاسی تھا۔ وہ اندازہ کرنے سے قاصر تھا کہ تنظیم کس قدر پیچیدہ تھی اور اس میں B4 کس قدر مجبور اور بے بس تھا۔ اسے مار دو گے تو باقی لوگ ہوشیار ہو جائیں گے۔ C1 کا تم نے ہی نے انکشاف کیا ہے، وہ ہو جیا کوئی اور B4 کی جگہ سنبھال لے گا۔ یہ چکر تو ختم نہیں ہوگا۔ کوئی تو ہوگا جس کے بلبوتے پر یہ سارا کھیل چل رہا ہوگا۔ وہ قدرے جھل آ گیا۔ مافیا کا نام سنا ہے تم نے؟ بس اسے منی مافیا سمجھ لو۔ اگر کسی دن ہماری تنظیم کا ماسٹر مائنڈ قدرتی موت کا شکار بھی ہو گیا تو ہمیں کچھ علم نہ ہو سکے گا۔ اس کا نمبر 2 اس کی جگہ سنبھال لے گا اور یہ دھندا اسی انداز میں چلتا رہے گا۔ جب تک نشوں کی طلب ختم نہیں ہوگی یہ چکر یوں ہی چلتا رہے گا۔ چلتا رہے، مجھے اسے غرض نہیں۔ میں پورے معاشرے میں انقلاب نہیں لا سکتا۔ اس نے جوش میں اپنے سینے پر ہاتھ مارا۔ جہانگیر خان کی تو بس اتنی سی خواہش ہے کہ اب میرے ہاتھ اس کراہت آمیز دھندے میں ملوث نہ ہوں، چاہے اس کے لیے خون خرابہ ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ میں نے چیلنج آمیز لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں، وہ پرجوش لہجے میں بولا۔ ایک بار قصہ تو تمام ہو جائے گا نا؟ میں ہنس پڑا۔ ابھی پی رہے ہو بیٹے؟ ذرا سی لگی ہوئی ہے، ذہن سے دھند صاف ہوگی تو ننھی منی سی بیوی کی بیوگی کا خیال آئے گا اور سارا جوش بلبلے کی طرح بیٹھ جائے گا۔ تم پھر بیوی کا ذکر نکال بیٹھے۔ وہ غصیلے لہجے میں گرایا۔ بیوی میری ہے اور یاد تمہیں رہتی ہے۔ تم ہی اسے اہمیت دیتے ہو، لہذا مجھے بھی اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ میں نے موضوع کی نزاکت بھانپتے ہوئے محتاط لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم تھا کہ شادی کے بعد ہی ان دونوں میں ٹھنی رہتی تھی اور اس کی بیوی سلمیٰ تو کئی بار میری حوصلہ افزائی کی کوششیں کر چکی تھی، لیکن میں نے جہانگیر کی دوستی کے حوالے سے کسی بے جا اقدام سے ہمیشہ گریز ہی کیا جس کی بنا پر وہ مجھ سے چڑھنے لگی تھی۔ جس دن بہت زیادہ خیال رکھنے کی کوشش کی تمہاری گردن جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ وہ نئے گلاس سے ایک لمبا گھونٹ لے کر بولا۔ اسے جہنم میں ڈالو اور مجھے کوئی ترکیب بتاؤ۔ میں سنجیدگی کے ساتھ لو خلاصی چاہتا ہوں۔ بس دعا ہی کر سکتا ہوں کہ سرگرمیوں کا موجودہ تعطل مستقل ثابت ہو اور تمہیں اگلی کھیپ ملنے کی نوبت ہی نہ آئے، میں نے پرخلوص لہجے میں کہا۔ یہ بھی ظلم ہوگا۔ ہیروئن کے آدھے سے زیادہ شکار پاگل ہو جائیں گے یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے۔ یہ ایسا موذی نشہ ہے کہ اپنا علاج بھی خود ہی ہے، معالج تو بس نگرانی میں رکھ کر خوراک کی مقدار میں بتدریج کمی کرتا جاتا ہے۔ پھر ایک ہی صورت باقی رہ جاتی ہے کہ B4 سے رابطہ ہو تو مرغے کی طرح بانگ دینی شروع کر دینا، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر بہکنے لگے؟ وہ آنکھیں نکال کر بولا۔ درست کہہ رہا ہوں میرے عزیز۔ B4 سمجھے گا کہ تمہارا دماغ چل گیا ہے اور وہ تمہارا پیچھا چھوڑ دے گا۔ تم منافق اور دغا باز ہو، وہ جھلا کر بولا۔ میری مدد ہی نہیں کرنا چاہتے؟ تم میرے ساتھ مل جاؤ تو میں دیکھتا ہوں کہ B4 میرا کیا بگاڑ لیتا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو مل کر اگلی کھیپ پکڑوا دیتے ہیں۔ اندر سے محبری ہوگی تو پھر خود ہی پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس نے مایوسانہ انداز میں سر ہلا دیا۔ ناممکن طریقہ کار کچھ ایسا ہے کہ مال کے ساتھ میں خود پکڑا جاؤں گا۔ آخری لمحے تک علم نہیں ہو پاتا کہ مال کہاں اور کیسے آ رہا ہے۔ پتہ چلتا ہے تو اسی لمحے سے مال میری تحویل میں ہوتا ہے اور اس کی جواب دہی میری ذمہ داری ہوتی ہے۔ میں اس کے برابر میں جا بیٹھا اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ آج پہلی بار مجھے یقین آیا ہے کہ تم واقعی اپنے موجودہ دھندے سے متنفر ہو چکے ہو۔ اب سے پہلے تک تمہاری گول مول باتوں سے میں یہی سمجھتا رہا کہ تم میری وفاداری کا امتحان لینے کی کوشش کرتے ہو۔ میں ضرور کوئی راہ نکالوں گا، لیکن یہ باتیں اپنی ذات تک ہی محدود رکھنا۔ اس نے ایفائے عہد کے اظہار میں پرجوش طریقے پر ہاتھ ملایا اور بولا۔ لیکن یہ نہ بھولنا کہ میں B4 سے C1 کا ذکر بالکل نہیں کروں گا۔ کیا پتہ سالہ سنک ہی جائے۔ یہ حماقت نہ کرنا، میں نے پورے خلوص سے کہا۔ اگر C1 اندر کا آدمی ہوا اور B4 کو اس بارے میں بتا بیٹھا تو وہ تمہاری طرف سے بدگمان ہو جائے گا، جواب دہی مشکل ہو جائے گی تمہارے لیے۔ بس تمہاری اسی حرکت میں جڑتا ہوں۔ پہلے خود ہی ایک بات کو دلائل سے صحیح ثابت کرتے ہو اور جب اسے مان لیا جائے تو اپنے ہی دلائل سے اسے یکسر رد کر دیتے ہو۔ اپنی عقل بھی تو استعمال کیا کرو۔ دوسروں کے دلائل پر اس قدر انحصار کرتے رہے تو B4 تو کیا چڑیا کے بچے سے بھی ٹکر لے کر نہ جیت سکو گے۔ دوسروں کی باتیں مت کرو، تمہیں میں عقل کل سمجھاتا ہوں، اس لیے تمہاری ہر بات مان لیتا ہوں، وہ وضاحت آمیز لہجے میں بولا اور میں گلاس کی تلچھٹ صاف کر کے اٹھ گیا۔ کہاں چلے؟ ابھی تو بوتل کا پیندہ خاصی دور ہے، وہ حیرت سے بولا، لیکن وہ مجھے روکنے میں کامیاب نہ ہو سکا کیونکہ میرے ذہن پر C1 یا قاسم کی طرف سے ہریش سی سوار ہو گئی۔ آخر اسے میری ایسی کیا ضرورت تھی کہ وہ میری تلاش میں جہانگیر تک سے رجوع کر بیٹھا تھا۔
میں جہانگیر کے گھر سے سرور کے عالم میں روانہ ہوا تھا اور ڈرائیونگ سے لطف اندوز ہونے کے لیے کار ایک نسبتاً طویل لیکن غیر مصروف راستے پر ڈال دی تھی کہ چند ہی منٹ بعد عقب سے ایک برق رفتار موٹر سائیکل گراتے ہوئی نمودار ہوئی اور آنن فانن میری کار کے برابر ہو گئی۔ لہجہ بھر کے لیے موٹر سائیکل کی رفتار دھیمی ہوئی اور وہ میری کار کے پہلو با پہلو دوڑتی رہی۔ میری چھٹی حص نے خطرے کا سگنل دیا، لیکن اسی لمحے موٹر سائیکل سے کسی بے آواز ہتھیار سے فائر کیا گیا۔ شاید میں غیر شعوری طور پر کار کی رفتار بڑھا چکا تھا، لہٰذا گولی مجھے نشانہ بنانے کی بجائے عقبی کھڑکی کا شیشہ توڑتے ہوئے کار کے کسی اندرونی حصے میں آ گھسی اور میرا ہاتھ اسٹیئرنگ پر بہک گیا۔ اگر میں فوراً ہی بریک نہ لگاتا تو میری کار فٹ پاتھ پر کسی درخت یا بجلی کے کھمبے سے جا ٹکرائی ہوتی۔ اسی اثناء میں موٹر سائیکل سوار تمام روشنیاں گل کر کے انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتا چلا گیا۔ مجھے اتنی بھی مہلت نہ مل سکی کہ اس کے حیبلے کا ہی جائزہ لے سکتا۔ اپنی تمام روشنیاں گل کر کے اس نے نمبر دیکھ لیے جانے کا امکان بھی ختم کر دیا۔ رہی میری کار کے ہیڈ لیمپس کی روشنی تو وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ بہکنے کے باعث پہلے ہی سڑک کی بجائے فٹ پاتھ پر پڑ رہی تھی۔ اس نے رک کر اپنے فائر کا نتیجہ دیکھنے کی حماقت نہیں کی تھی۔ انجن کی آواز ہی سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ موٹر سائیکل کا انجن بہت طاقتور تھا اور میرے لیے سنبھل کر اس کے تعاقب میں روانہ ہونا بے سود تھا۔ میں نے اپنی کار سڑک کے کنارے لگا لی اور انجن بند کیے بغیر سگریٹ سلگا کر اس نامعلوم حملہ آور کے بارے میں سوچنے لگا۔ جس انداز میں گولی چلائی گئی تھی اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کوئی اتفاق یا غلط فہمی نہیں تھی، بلکہ ایک سوچا سمجھا قاتلانہ حملہ تھا۔ سیون یا قاسم میری تلاش میں جہانگیر سے رجوع کر چکا تھا۔ شاید اسے میرے اور جہانگیر کے گہرے مراسم کا بھی علم تھا، لہٰذا اس نے اپنے کسی گرکے کو واضح ہدایات کے ساتھ جہانگیر کے گھر کی نگرانی پر مامور کر دیا۔ وہ شخص ہدایات کی روشنی میں میری کار پہچاننے کے بعد اطمینان سے میری واپسی کا منتظر رہا، پھر چلتی موٹر سائیکل سے مجھ پر ایک بے آواز فائر کر کے فرار ہو گیا۔ وہ تو میرے ستارے ہی اچھے تھے کہ کار کی رفتار میں اچانک اضافے کے باعث اس کی چلائی ہوئی گولی میری کھوپڑی کی بجائے عقبی کھڑکی کے شیشے کے ٹکڑے اڑا سکی تھی۔ سگریٹ کے چند گہرے کش لے کر میں نے کار آگے بڑھا دی۔ اس وقت شہر میں قاسم کے سوا کوئی میرا ایسا دشمن نہیں تھا جو میرے لہو کا پیاسا ہوتا، اور اس کے جنون کے واضح اسباب موجود تھے۔ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ پہلے میں اس کا محکوم تھا، پھر ایٹو کی عنایات سے حاکم بنا دیا گیا۔ دوسرا سبب رکشی کی ذات تھی۔ وہ قاسم کی دوست اور ایٹو کی ایجنٹ تھی۔ پہلے اسے محاورے کے لیے سکندر علی کے پیچھے لگایا گیا، پھر جب مجھے بیفور کا منصب ملا تو اس نے مجھ پر دوڑے ڈالنے چاہے۔ وہ مجھے نہیں پہچان سکی، لیکن میں نقاب پوش کے روپ میں اسے سکندر علی کے مکان میں ہر زاویے سے بخوبی دیکھ چکا تھا۔ مجھے پھانسنے کے لیے وہ خود میرے دام میں آ پھنسی، اور جب اس کی بہکی بہکی کہانی میں نے اسے ایٹو تک پہنچائی تو اس نے بلا تامل رکشی کے قتل کا سنگدلانہ فیصلہ صادر کیا، جسے پایۂ تکمیل کو پہنچانا قاسم ہی کے فرائض میں داخل تھا، اور قاسم کو مجبور ہو کر رکشی کو روپوش کرنا پڑا۔ وہیں سے میری اور اس کی ٹھنی تھی۔ بظاہر ہم دونوں تنظیم کے اہم اراکین تھے اور فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں ایک دوسرے سے تعاون کر رہے تھے، لیکن ایک دوسرے پر وار بھی کرتے جا رہے تھے، اور مجبوری یہ آ پڑی کہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کسی ایک کو دوسرے کی چیرہ دستیوں کا شکوہ تو کجا اعتراف بھی کرنے کی جرت نہیں تھی۔ میری دانش میں کچھ بعید نہ تھا کہ اگر حملہ آور قاسم خود ہی ثابت ہوتا۔ گھر پہنچتے ہی چوکیدار سے خبر ملی کہ ڈرائنگ روم میں کوئی مہمان منتظر تھا، جبکہ سلطان شاہ کافی دیر پہلے واپس آ کر مہمان کی وجہ سے خابگاہ میں جا گھسا تھا۔ پورب سے ذرا آگے ایک نامانوس سی کار بھی موجود تھی۔ مہمان کے امکانی حدود اربا کے بارے میں سوچتے ہوئے کار پار کر کے میں نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا تو قاسم کی صورت دیکھ کر وہیں ٹھٹک گیا۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے وہیں کھڑے کھڑے سرد اور سپاٹ لہجے میں سوال کیا۔ فرائض کی انجام دہی نے مجبور کیا ہے، وہ وحشیانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ وہاں کیوں رک گئے؟ اندر چلے آؤ، تمہارا ہی گھر ہے۔ میرا خیال تھا کہ میں تمہیں کچل آیا ہوں۔ میں نے آگے بڑھتے ہوئے اندھیرے میں تیر پھینکا۔ کب کی بات ہے؟ اس کا لہجہ مضحکانہ تھا۔ 15-20 منٹ پہلے کی بات ہے۔ میں اس کے مقابل صوفے پر آ کر بیٹھ گیا، اور میں 1.5 گھنٹے سے یہاں تمہارا منتظر ہوں۔ چاہو تو اپنے چوکیدار سے تصدیق کر سکتے ہو۔ ویسے کس بد نصیب کو کچل آئے ہو میرے دھوکے میں؟ مجھ سے اچانک کیا پرہاش ہو گئی تمہیں؟ ایک دوست کے گھر سے لوٹتے ہوئے کسی موٹر سائیکل سوار نے مجھ پر ناکام قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ میں نے بغور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی گولی خطا ہو گئی، لیکن میں نے موٹر سائیکل سمیت اسے کار کے نیچے کچل دیا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، لیکن اس نے فوراً ہی خود پر قابو پایا اور پھیکی سی ہنسی کے ساتھ بولا، اتنے بدگمان کیوں ہو میری طرف سے؟ میری تم سے کون سی دشمنی ہے جو تم پر قاتلانہ حملہ کرتا؟ زمین کا دل گیا۔ اب تو سناد کے 2 ہی بہکانے رہ گئے ہیں زریان زن، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ پیسے کی نہ تمہیں کمی ہے نہ مجھے، وہ بولا۔ پھر عورت سے کیا مراد ہے تمہاری؟ کسی اور سے نہ پوچھ لینا، میں نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ عورت ہوتی ہے، چاہے تم اسے کچھ بھی نام دے لو۔ رکشی کا کچھ پتہ چلا؟ نہیں۔ او سمجھا، وہ چونکنے کی اداکاری کرتے ہوئے بولا۔ کہیں تم مجھے اور رکشی کو ایک ہی کشتی کا مسافر تو نہیں سمجھ رہے؟
میرے سمجھنے یا سمجھنے سے حقائق تو نہیں بدل سکتے، میں نے اسپارٹ لہجے میں کہا۔ وہ خاموش ہی رہا۔ وہ حملہ آور کون ہو سکتا ہے؟ چند ثانیوں کی توقف کے بعد اس نے سوال کیا۔ ہوگا کوئی، اسے جہنم میں ڈالو۔ میں نے اس کی تجسس کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، یہ بتاؤ کہ کس فرض کی انجام دہی نے تمہیں یہاں آنے پر مجبور کیا ہے؟ تم 2 روز سے کہاں تھے؟ سوال نہیں، میں نے سخت اور کھردرے لہجے میں کہا۔ مجھے جواب چاہیے۔ میں تم سے نیچے ضرور ہوں، لیکن سلامتی کے معاملات میں خود مختار ہوں۔ کل رات ایٹو کو بھی تمہاری تلاش تھی، اسے میں خود جواب دے لوں گا۔ میری روپوشی کا تعلق بھی سلامتی کے معاملات سے ہی تھا، جس کے بارے میں تمہیں آگاہ کرنا ضروری نہیں سمجھتا۔ بہرحال اب تمہاری راتیں اپنے گھر پر ہی گزریں گی، یہ میرا نہیں اوپر والے کا حکم ہے، تاکہ اگلا قاتلانہ حملہ کامیاب نہ ہو سکے۔ میں نے زہر ہن کے ساتھ کہا، تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ وہ مجھے گھورتے ہوئے بولا، میری تم سے کون سی دشمنی ہے؟ پتہ نہیں، میں نے بے پرواہی سے شانے اچکا کر کہا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مجھے جہانگیر کے گھر سے نکلنے کے بعد مارنے کی کوشش کی گئی تھی۔ تم کو میرے اور جہانگیر کے مراسم کا شاید پہلے سے علم ہے، کیونکہ میری تلاش میں تم براہ راست اس سے رجوع کرنے کی حماقت کا ارتکاب بھی کر بیٹھے ہو، اسی لیے تم مجھ پر شبہ کر رہے ہو، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ اپنے اندازے سے وہ موضوع کی اہمیت کو گھٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہیں مار کر بھلا مجھے کیا حاصل ہوگا؟ بتاؤ۔ سوال تو معقول ہے، میں نے سر ہلا کر تندیہ لہجے میں کہا۔ تم چاہتے تو میری کار کی ڈگی میں ٹائم بم بھی رکھوا سکتے تھے۔ وہ بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گیا کیونکہ وہ میری کار کی ڈگی میں بم رکھوا چکا تھا۔ پھر رکشی نے ہمدرد بن کر فون پر مجھے انتباہ کیا تو میں نے بر وقت بم سے چھٹکارا حاصل کیا، لیکن میں نے اس پورے واقعے کے سلسلے میں قاسم کو ایک لفظ بھی نہیں بتایا تھا۔ اس نے رکشی کے ذریعے کئی کوششیں کی تھیں اور اس فراق میں تھا کہ میں اس سے اشارتاً بھی رکشی کے خطرے کا ذکر کروں تو میرے کسی اور گروہ کی نگاہوں میں آ جانے کا یقین دلا کر ایٹو سے میرے خاتمے کی ہدایت وصول کر سکے۔ اس طرح وہ بآسانی اپنے اشاروں پر مجھے نچا سکتا تھا۔ ہم دونوں میں شدید سرد جنگ جاری تھی، دونوں ایک دوسرے کے حربوں سے واقف تھے، لیکن کھل کر بات نہیں ہو رہی تھی۔ اس دھمکی کا کیا ہوا جو کسی نے تمہارے گھر کو تباہ کرنے کے بارے میں دی تھی؟ میں نے اسے ذہنی کچوکا لگانے کی نیت سے وہ چپتا ہوا سوال کیا۔ کچھ کر گزرنے والے دھمکیاں نہیں دیتے، وہ فخریہ لہجے میں بولا۔ ابھی تک تو کوئی نہیں آیا، اور آیا تو زندہ لوٹ کر نہیں جا سکے گا۔ میں نے پورا انتظام کر لیا ہے۔ میں اس کے جھوٹ پر دل ہی دل میں ہنس کر رہ گیا۔ تم نے اب تک یہ نہیں بتایا کہ میری تلاش میں تم اس قدر بے چین کیوں تھے؟ اس وقت حالات خراب ہیں، اپنے آدمی نگاہوں میں رہیں تو اچھا رہتا ہے۔ کل رات ایٹو نے فون کیا تھا، اب ہم اس سے رابطہ قائم نہ کر سکیں گے، کسی مجبوری کی وجہ سے لاہور کا نمبر ترک کر دیا گیا ہے، ضرورت پڑنے پر وہ خود ہی رجوع کر لے گا۔ اس لیے راتیں گھر پر گزارنے کا مشورہ دے رہے تھے؟ ہاں۔ وہ چند لمحے کے لیے خاموش ہوا، اپنی رسٹ واچ پر چٹی سی نگاہ ڈالی، پھر بولا، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ تم اپنے تعاقب کی کسی کوشش کو براہ راست کیوں نہیں کر پاتے؟ اپنی آزادی پر ڈاکہ کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا، میں نے کہا۔ جب بھی کوئی نگاہوں میں آ گیا برا حشر کروں گا۔ حفاظت کے لیے ساتھ رہنا اور بات ہے، چوروں کی طرح چھپ کر تعاقب کرنا ذلیل حرکت ہے۔ 2 روز پہلے میرے ایک آدمی کے ساتھ تم نے بہت برا سلوک کیا تھا، وہ ابھی تک اسپتال میں ہے۔ تمہارا آدمی ہجوم کو اکسا کر سرک گیا اور لوگ اس وقت تک اسے مارتے رہے جب تک اس نے بے ہوشی کی اداکاری شروع نہیں کی۔ تم حکم بھی دو گے تو اب کم از کم وہ میرا پیچھا نہیں کرے گا۔ مامن فون کی گھنٹی بجی، قاسم کی آنکھوں میں چمک سی کوند گئی۔ میں نے ڈرائنگ روم والے آپریٹرز کا ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا تو دوسری طرف کی آواز سن کر میرے حلق سے گہرا سانس آزاد ہو گیا۔ کہاں بھاگے پھر رہے ہو تم؟ میں نے تو کنوؤں میں بانس ڈلوا دیے ہیں تمہارے لیے۔ وہ آواز واضح طور پر رکشی کی تھی۔ کیا کام پڑ گیا تھا؟ میں نے کنکھیوں سے قاسم کی طرف دیکھا، وہ میری ہی طرف متوجہ تھا۔ تم سے کچھ باتیں کرنی تھی۔ ابھی کر ڈالو، میں نے دھیمی آواز میں کہا تاکہ قاسم کو میری پوری بات نہ سمجھ آ سکے۔ کہیں مل لو نا، وہ شاید ٹنک کر بولی۔ ابھی یا کل، کسی وقت جب تمہیں سہولت ہو، کل وقت دے دوں گا، اپنا نمبر بتا دو۔ ہائے، ریسیور پر اسی گہرے سانس کی آواز ابھری۔ اپنا تو نمبر ہی نہیں ہے کوئی، پبلک فون بوتھ سے بول رہی ہوں۔ ساتھی بنا لو تاکہ کم از کم تمہارے ہی نمبر کو اپنا کہہ سکوں۔ اور تمہارا وہ متعصب دوست کہاں جائے گا؟ میں نے براہ راست قاسم کی طرف گھوم کر دھیمی آواز میں کہا۔ وہ میری گفتگو کے بارے میں بے حد متجسس تھا، لیکن مجھ سے نگاہیں چار کرنے کی بجائے ایک پینٹنگ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں اس سے اکتا گئی ہوں۔ پھر بتاؤ کہاں مل رہے ہو؟ کل شام فیئر ہال کے نکڑ پر انتظار کروں گا، 6 اور 6:15 کے درمیان۔ میں نے پیچھا چھڑانے کی نیت سے کہا، ورنہ در حقیقت میرا اس سے کوئی ملنے کا ارادہ نہیں تھا۔ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ عورت دنیا کے کسی بھی خطے سے تعلق رکھتی ہو، مرد پر جال ڈالنے کے لیے وہی پتھر کے دور کے پرانے ہتھیار آزماتی ہے جو کند ہونے کے باوجود بہت کم ناکام ہوتے ہیں۔ مگر میں تو اس کے سائے سے بھی دور رہنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ بڑے خوش ہو؟ کس کا فون تھا؟ قاسم نے بلا وجہ ہی بات چھیڑی۔ ایک گل رنگ اور فیاض لڑکی کا فون تھا، سراپر دعوت بنی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی دلچسپی بھانپ کر چبھتے ہوئے لہجے میں کہا،
مجھے نہیں ملتی کوئی ایسی، آج کل تو چاہت بھی کمرشل ہو کر رہ گئی ہے۔ کل شام 6 بجے فریئر ہال کے نکڑ پر مل لینا، اس سے فون کا عشق ہے، میری صورت سے ابھی تک نہ آشنا ہے۔ نام کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ مجھے یقین تھا کہ رکشی نے اسی کے ایما پر ایسے مقررہ وقت پر فون کیا تھا جب وہ میرے پاس موجود تھا، اور اب وہ میری زبان سے رکشی کا نام سننے کا منتظر تھا، لیکن میں نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھیں۔ عورت کا کوئی نام نہیں ہوتا، تھوڑی دیر پہلے تم نے خود ہی کہا تھا۔ وہ بے بسی سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر گہرا سانس لے کر بولا، میں تم سے کچھ ذاتی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے تمہیں اور تم نے مجھے سمجھ لیا ہے، ہمیں برابری سے بات کرنا ہوگی۔ ہماری جو بھی گفتگو ہوگی تنظیم کے حوالے سے اور اس کے دائرہ کار میں ہوگی۔ رہی برابری تو اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تم تو ہر حال میں مجھ سے جونیئر ہی رہو گے، سوچ لینا۔ وہ اٹھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں بولا، اگر ہم ایک دوسرے کے کام نہ آئے تو اپنے بھی کسی مصرف کے نہ رہیں گے۔ میں اس کے ہمراہ باہر آیا، اپنی کار کی طرف جاتے ہوئے اس نے روشنی میں میری کار کی بھی کھڑکی کا ٹوٹا ہوا شیشہ دیکھا تو بے اختیار اسی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تم پر تو واقعی حملہ ہوا ہے، اس کا لہجہ تحیر آمیز تھا۔ مجھے تم سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں سمجھا تم مذاق کر رہے ہو، وہ ڈھٹائی کے ساتھ بولا۔ مجھے اب بھی یقین ہے کہ وہ تمہارا ہی آدمی تھا، میں نے لگی لپٹی رکھے بغیر کہا۔ پہلے تو میں اسے واقعہ قاتلانہ حملہ سمجھا تھا، لیکن تم سے گفتگو کے بعد اندازہ ہو رہا ہے کہ اس نے دانستہ عقبی کھڑکی پر فائر کیا تھا۔ اس کا مقصد صرف مجھے خوفزدہ کرنا تھا تاکہ میں تمہاری برتری تسلیم کر لوں۔ وہ اس گروہ کا کارندہ بھی ہو سکتا ہے جس سے رکشی جا ملی ہے۔ اس ڈھونگ میں کچھ نہیں رکھا قاسم، اچانک ہی میں نے بات کھول دینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں جسے تم منمانی پٹیاں پڑھا سکو۔ تم مجھ پر سر راہ فائر کرو سکتے ہو تو میرے ادنا کارکن تمہارے گھر میں گھس کر ہی تباہی پھیلا سکتے ہیں۔ میں تشدد کا قائل نہیں، ورنہ تمہیں کب کا معذور کرا چکا ہوتا۔ میرا لب و لہجہ اسے پسند نہیں آیا اور وہ ایک جھٹکے سے اپنی کار کا دروازہ کھول کر اندر جا بیٹھا۔ اس کی گاڑی پھاٹک سے باہر نکل جانے کے بعد میں اندر گھسا تو سلطان شاہ پر نظر پڑی۔ خون کھول رہا تھا میرا اس مکار کی باتوں پر۔ وہ اصیلے لہجے میں بولا، میں راہداری میں چھپا ساری باتیں سن رہا تھا، میں نے آتے ہی اس کی ایک جھلک دیکھ کر اسے پہچان لیا، اسی لیے اس کے سامنے نہیں آیا۔ تمہارے آنے سے پہلے اس نے 3 مرتبہ کسی کو فون کیا اور دبی دبی آواز میں گفتگو کرتا رہا۔ فکر نہ کرو، میں اب اس قصے کو نمٹا ہی دوں گا، میں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یہ بتاؤ کہ تمہاری مہم کا کیا رہا؟ میں نے اس کا کام تمام کر دیا، وہ سرسری لہجے میں بولا۔ مقرب خان کے بھانجے کو اس نے مار ڈالا تھا، اس کی گردن ٹوٹی ہوئی لاش کار ساز روڈ پر کھڑی ہوئی ٹیکسی میں پڑی ہوئی ملی ہے۔ جب وہ بیچارہ ہمارے پیچھے آنے کی بجائے اسے سیدھا لے گیا تو شاید وہ اسے بھی ہمارا ساتھی سمجھا ہوگا۔ خیر میں نے بھی انتقام لے ہی لیا۔ وہ کہاں مل گیا تھا تمہیں؟ میں نے پوچھا۔ شام کو وہ ہوٹل پہنچا تھا، شاید مسز مراد سے ملنے آیا تھا، لیکن میں نے اس تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کا کام تمام کر دیا۔ اس نے مقرب خان کے بھانجے کی گردن توڑی تھی، میں نے اس کے دل میں چاقو کا پھل اتار دیا۔ کہاں پیش آیا یہ واقعہ؟ ہوٹل کے احاطے میں ہی موقع مل گیا تھا، پہلے ہی وار میں کام تمام ہو گیا، اسے چیخنے کی مہلت بھی نہ مل سکی۔ یہ برا ہوا، میں نے متاسفانہ لہجے میں کہا۔ اسے ہوٹل سے دور ہانک کر مارتے تو بہتر ہوتا۔ لاش ہوٹل میں دریافت ہوگی، لہٰذا عملے سے لے کر وہاں مقیم مسافروں تک کو شناخت کے لیے طلب کیا جائے گا۔ مسز مراد اسے دیکھ کر اپنے رد عمل پر قابو نہیں پا سکے گی اور پولیس کی بے رحمانہ باز پرس کی زد میں آ جائے گی۔ ارے ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، وہ پیشانی پر ہاتھ مار کر بڑبڑایا۔ سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن جب دماغ پر اونٹ سوار ہو جائے تو عقل باریکیوں کو نظر انداز کرتی چلی جاتی ہے۔ پھر چونک کر بولا، ارے ہاں، وہ تم پر حملے کا کیا چکر تھا؟ چلتی موٹر سائیکل سے بے آواز فائر کیا گیا تھا، پچھلی کھڑکی کا شیشہ برباد ہو گیا۔ کیا وہ واقعی اسی قاسم کا آدمی تھا؟ اس نے غصیلے لہجے میں سوال کیا۔ اسے بھول جاؤ، ایک طرف غزالہ کی تصویر کا معاملہ ہے، دوسری طرف لاہور کے معاملات ہیں، تیسرا محاذ قاسم کے خلاف کھلا ہوا ہے۔ موجودہ حالات میں ہم اتنے خطرے مول لے چکے ہیں، قاسم کا معاملہ شاید آج نمٹ ہی جائے۔ کچھ کر گزرنے کا ارادہ ہے؟ اس نے ٹٹولنے والے لہجے میں سوال کیا۔ میرا خیال ہے کہ آج ایٹو کا فون ضرور آئے گا، مجھے اسے 2 ٹوک بات کرنی ہوگی۔ میرے ذہن میں ایک واضح منصوبہ ترتیب پا رہا ہے۔ یہ تو تم کر ہی لوگے، لیکن مجھے رہ کر مسز مراد کا خیال آ رہا ہے، وہ اپنے بے ساختہ رد عمل کی بنا پر ضرور پولیس کی نگاہوں میں آ جائے گی۔ اس کا بیان ہمارے حق میں زہر ثابت ہو سکتا ہے۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب اسے بھول جاؤ، وقت پڑنے پر دیکھی جائے گی۔ سلطان شاہ بہت زندہ دل اور باریش آدمی تھا۔ ابتدا میں اجنبیت کے باعث وہ بہت کم بولتا تھا اور بولتا بھی تھا تو محتاط رہتا تھا، لیکن اس رات تو اس نے قصے اور لطیفے سنا سنا کر مجھے بے حال کر دیا۔ میں کھانے کے بعد شراب نوشی کے شغل میں مصروف ہو گئی اور اس نے اداکاری اور صوتی تاثرات کے ساتھ اپنی زندگی کے عجیب و غریب تجربات سنانے شروع کر دیے۔ آہستہ آہستہ گفتگو بے تکلفانہ ہوتی چلی گئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس کی یادداشت لطیفوں سے بھی مالا مال تھی۔ سفر اور مسلسل بھاگ دوڑ کے باعث میرے ذہن میں آرام کی خواہش ضرور موجود تھی،
لیکن میں کم از کم 2-2:30 بجے تک ضرور جاگتے رہنا چاہ رہا تھا تاکہ ایٹو کی طرف سے فون آئے تو میں حاضر دماغی کے ساتھ گفتگو کر سکوں۔ اسی وجہ سے میں نے خوابگاہ میں جانے کی بجائے ڈرائنگ روم میں نشست بنا رکھی تھی اور ملازمین کو سونے کی اجازت دے رکھی تھی۔ لاہور میں اس عمارت کی تباہی کے بعد ایٹو سے رابطہ ٹوٹ چکا تھا اور مجھے قوی امید تھی کہ بدلے ہوئے حالات میں نئے انتظامات سے آگاہ کرنے کے لیے وہ ضرور فون کرے گا۔ آتش زنی کا واقعہ لاہور کے مقامی اخبارات میں تو آ گیا لیکن رات گئے ہونے والی اس واردات کی خبر کراچی کے اخبارات میں جگہ نہیں پا سکی تھی۔ امکان یہی تھا کہ اگلی صبح کے اخبارات میں اس واقعے کی تفصیلی رپورٹنگ شائع ہوگی۔ ہم دونوں انتظار کی کیفیت کو بھلانے کے لیے باتوں میں مصروف تھے کہ 1:10 پر اچانک فون کی گھنٹی کسی خوفزدہ آسیب کی طرح چٹخ پڑی اور میں نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، دوسری جانب سے جانی پہچانی سرد اور سپاٹ آواز سنائی دی۔ یس سر۔ میں فوراً ہی مودب ہو گیا۔ میرے لہجے سے سلطان شاہ کال کی نوعیت سمجھ گیا اور اس کے چہرے سے دبے دبے جوش کے اظہار ہونے لگا۔ تم 2 روز سے کہاں تھے؟ ریسیور پر ایٹو کی سرد اور کاٹ دار آواز کانوں کے راستے دماغ تک اترتی چلی گئی۔ میں اہم کاموں میں مصروف تھا سر۔ اس نادیدہ شخص کی آواز سنتے ہی میرے وجود پر ہلکا سا لاشعوری خوف طاری ہو جاتا تھا جسے میں کوشش کے باوجود ذہن سے جھٹکنے میں کامیاب نہیں ہو پاتا تھا۔ بکو مت، وہ درندگی کے ساتھ دہرایا۔ مجھے تمہاری مصروفیات کی تفصیل درکار ہے۔ سیون تمہاری پورے شہر میں کہیں بھی تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ کہاں تھے تم؟ میرا بیشتر وقت اسی کے پیچھے گزرا ہے سر۔ کیا؟ وہ بے یقینی کے عالم میں دہاڑا تھا۔ اس کی مصروفیات کچھ عرصے سے مشکوک ہیں۔ پس منظر نہیں، میں تمہارے اخذ کیے ہوئے نتائج سننا چاہتا ہوں۔ رکشی نامی لڑکی کو قاسم نے گلشن اقبال کے ایک مکان میں چھپایا ہوا ہے اور ہر روز چوری چھپے اس سے ملنے جاتا ہے۔ میں نے مختصر ترین الفاظ میں وہ انکشاف کر ڈالا جسے سن کر ایٹو کو میری غیر حاضری فراموش کر دینی چاہیے تھی، اور ہوا بھی یہی۔ میرے خاموش ہونے کے بعد چند ثانیوں کے لیے لائن پر سکوت چھا گیا، پھر اس کی آواز ابھری۔ بدترین خبر سنائی ہے تم نے۔ لڑکی کا فیصلہ صادر ہو چکا تھا مگر قاسم بتا رہا تھا کہ لڑکی روپوش ہو گئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ غداری پر تل گیا ہے۔ کہاں رکھا ہے اس نے لڑکی کو؟ اس کے لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ میرا انکشاف سن کر اسے صدمہ ہوا تھا۔ میں نے گلشن اقبال کا وہ پتہ دہرا دیا جو میں سلطان شاہ سے سن کر ذہن نشین کر چکا تھا، لیکن تم اس کے پیچھے کیسے لگے؟ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے۔